الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ سورہ الکہف کا ہے. اس کی فضیلت اور اس کا وظیفہ آج میں آپ کو بیان کروں گا. یہ 18 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی. یہ مکی سورت ہے، یعنی یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی 110 آیات ہیں، اور بہت بابرکت سورت ہے قرآن پاک کی. اور اس سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے تھے، اور اتنا عظیم الشان نور لے کر آئے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب جمعے کو اس کی تلاوت کر لی جاتی ہے تو اگلے جمعے تک ایک نور زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا رہتا ہے، اور وہی نور پڑھنے والے کی قبر میں اور قیامت کے بعد کے احوال میں اس کے ساتھ رہے گا. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی رسول اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. ان کے گھر کا صحن چھوٹا تھا، اور اسی صحن میں گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی سویا ہوا تھا. اب ان کا دل چاہتا کہ وہ سورہ الکہف کی اونچی آواز سے تلاوت کریں. جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بتکنے لگتا، اور ان کو ڈر ہوتا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کو لات نہ مار دے. تو وہ آہستہ پڑھتے اور گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا. پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، اور دل چاہتا کہ اونچی آواز سے پڑھے. پھر گھوڑا بتکنے لگ جاتا، اور یہی ساری رات ہوتا رہا. اور جب صبح کا وقت ہوا تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں، اور یہ روشنیاں ان کے سر کے اوپر سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں. پھر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری رات کا قصہ انہیں بیان کیا. تو میرے آقا کریم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے. اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے. سبحان اللہ. تو دیکھیے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے نیچے زمین کی طرف اتر آتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو اس کی فضیلت ہے کہ آقا کریم نے اس کی تاکید کی ہے کہ جمعے کو یہ سورت پڑھا کرو. تو یہ بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2332 ہے. جو بندہ اس سورت کی 10 ابتدائی آیات کو یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور سورہ کہف کی ابتدا میں نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ کے فتنے سے محفوظ رہے، جس نے اپنے آپ کو محبوب رب ڈکلیئر کر دیا تھا. اصحاب کہف وہ غار والے لوگ. یہ واقعہ ہے اسی سورت میں. جو اس سورت کی 10 آیات کو حفظ کرے گا اور اس کی تلاوت کرے گا وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا. اور میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ فتنہ دجال ہے کیا؟ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں یہ آنے والا نہیں تھا، اور آخری نبی کے دور میں بھی یہ نہیں آنے والا تھا. یہ ان کی امت پہ آنے والا ہے.
اور وہ بھی ہر امتی پر نہیں، جو زمانے وقت کے آخری والے امتی ہوں گے، جو ایمان کے اعتبار سے بہت کمزور ہوں گے، اور ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ میرے عزیزوں، فتنہ دجال ایک طرح سے ٹیسٹ ہے کہ کون اللہ کا ہے اور کون اللہ کا نہیں ہے۔ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا، یعنی مکمل شروع سے آخر تک پڑھی، تو وہ سرتابہ منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورت کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی، قیامت کے دن اثر تاپا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک سورت اور اس کے فوائد بے شمار بے حساب۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس شخص نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اگر دجال بھی نکلے گا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور میرے عزیزوں، یہ صورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اگر کسی پر بہت زیادہ قرض ہے تو وہ روزانہ 7 مرتبہ اس صورت کی تلاوت کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ میرے عزیزوں، یہ 15ویں پارے کی صورت ہے اور قرآن کا نصف بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ یہ بہت بڑی صورت نہیں ہے، اور اتنی بڑی تو ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، تو وہ اس کو پڑھ نہ سکے۔ تو اگر کسی بندے پر یا بندی پر بہت زیادہ قرض ہے تو وہ اس صورت کو روزانہ 7 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ کے اس کو روزانہ 7 مرتبہ تلاوت کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی سبب اللہ بنا دے گا۔ اور اس صورت کا سب سے بہترین اور ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے، جو میری بیٹیاں، مائیں بہنیں حمل کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں تو وہ بعد نماز فجر اس صورت کو 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، اور ساتھ میں دعا کیجیے گا اللہ سے، تو انشاءاللہ تعالی خیر خیریت سے وہ پوری محفوظ رہیں گی۔ اور اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ اس صورت کو بعد نماز عشاء پڑھتا رہے، انشاءاللہ تعالی اس کی روزی کا سبب بن جائے گا۔ اور ایک اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا عورت 1 مہینے میں صرف 1 مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے تو وہ مکان اسیب و جنات، بھوت اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں میرے عزیزوں۔ الغرض جس ارادہ کے پیش نظر اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ پورا کر دے گا، اور اگر اللہ کی رضا کی خاطر اس صورت کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھ لے تو قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، سورہ کہف کا شمار ان صورتوں میں ہوتا ہے جو ایک صورت ہو اور بہت سارے کاموں کے لیے ہو۔
رزق کے لیے بھی ہے، جادو جنات سے بچاؤ کے لیے بھی ہے، حفاظت حمل کے لیے بھی ہے، ادائیگی قرض کے لیے بھی ہے، اور بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ تو کوشش کیجئے گا، جمعے کے دن تو لازمی پڑھ لیں، ہمارے آقا کریم کا فرمان ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، یا جو آپ کی حاجت ہے، تو بعد نماز عشاء ایک جگہ ایک وقت مقرر کر کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ کے تو صرف ایک مرتبہ اس کی تلاوت کیجئے گا، اور روزانہ کرتے رہیں اس وقت تک جب تک آپ کا وہ کام نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہر جائز ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیزوں، نئے آنے والے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی قرآن پڑھے گا، سنے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔